بزدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین. ناظرین کرام، آج ہم جانیں گے کہ مرید کیسا ہونا چاہیے. ایک شخص 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا لیکن کوئی اسے پیر نظر ہی نہیں آیا. ایسا پیر جسے دیکھ کر وہ مرید بن جائے اس کے ہاتھ کے اوپر. اب وہ پیر کو تلاش کرنے میں خامیاں نکالتا، کبھی کسی پیر کے پاس جاتا، 90% اگر اسے سمجھ میں آ بھی جاتا، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک وہ دیکھتا، اسے 90% سمجھ میں آ جاتا. لیکن کبھی وہ جوتوں کے اندر پیر رکھنے کے اندر اگر آگے پیچھے کرتا، دائیں کی جگہ بائیں، بائیں کی جگہ دائیں کر دیتا، تو وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا، بولے یہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے، اسے جوتا پہننے کا سلیقہ نہیں آتا. کبھی کسی پیر کے پاس بارگاہ میں جاتا اور وہ پانی پینے کے اندر اگر خلاف سنت عمل کرتے کہ 3 سانس کی جگہ 1 سانس میں پی لیتے تو وہ ریجیکٹ کر دیتا کہ یہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے. اس طرح کرتے 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 60 سال کی عمر تک وہ پہنچ گیا لیکن ابھی تک اسے کوئی پیر نظر ہی نہیں آیا کہ جس کے ہاتھ پر وہ اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت حاصل کرے. اس کی بیوی نے کہا، میاں 60 سال کے تو ہو چکے ہو، بڈھے ہو چکے ہو، اب کب پیر بناؤ گے؟ میں مرید ہوں، ہمارے بچے مرید ہے، تم مرید نہیں ہو. اور جس کا کوئی مرید نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. رب کا فرمان ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ میں، اس کے پیر کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. تو ہمارا حشر ہمارے پیر کے ساتھ میں ہوگا، ہمیں تو ہمارے پیر کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. تمہیں کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ تمہارا تو کوئی پیر ہی نہیں ہے. تو جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان، تو تمہیں شیطان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس نے کہا نہیں میں ڈھونڈ لوں گا پیر. ایسے کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھ کر کے بستر پر لیٹنے جاتا ہے. لیکن بیوی کی بات اس کے دماغ میں آ گئی کہ اگر میں نے مرید ابھی نہیں بنا میں کسی کا بھی، اور مجھے موت آ گئی، کل کی پتہ نہیں، پل کی پتہ نہیں، کیا صبح میری آنکھ نہ کھلی اور میں مر گیا تو میں شیطان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا معاذ اللہ. بس اس کے دماغ میں بات گھوم رہی تھی اور سونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، وہ سو نہیں پاتا ہے. 1 بجتا ہے، 1:30 بجتا ہے، کروٹ لیتے لیتے اٹھ جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اب میں اپنے گھر سے ابھی نکلنے والا ہوں، اور گھر سے نکلتے ہی راستے میں سب سے پہلے جو بندہ مجھے ملے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا. اب 1:30 سے 2 بجے کا وقت سب جانتے ہیں کہ کیسا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں کون باہر گھما کرتا ہے؟ اس نے بندے نے پنگا لے لیا، چیلنج لے لیا کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں میں جو ملے گا اسے اپنا پیر بنا لوں گا. گھر سے نکلتا ہے. اب 1:30 سے 2 بجے کے قریب میں وہ نکلتا ہے گھر سے. ایک چور اچکوں کی جماعت، ٹولی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے. اس میں سب سے آخر میں جو چور ہوتا ہے وہی اس کے سامنے آ جاتا ہے. اب وہ تو وعدہ کر کے آیا تھا رب سے کہ جو بھی بندہ پہلا مجھے ملے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا. وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا، اس نے پورا بھی کیا. سیدھا ہی نہ آؤ دیکھا، نہ داؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا. سیدھا ہی وہ چور کا پیر پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے اور پیر صاحب کہہ کر کے پکارتا ہے اور کہتا ہے، پیر صاحب آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجیے. وہ بھی اس کو دیکھنے لگا سر سے لے کر کے پیر تک کے کہ لوگ تو دن میں پیتے ہیں، اس نے رات کو پی رکھی ہے. کہ میرا حلیہ دیکھتا نہیں ہے، میں چہرہ ڈھک کر کے پھر رہا ہوں، رات کی تنہائی میں نکلا ہوں، چوروں کی جماعت کے ساتھ میں ہوں اور مجھے اپنا پیر بنا رہا ہے. اس نے کہا کہ اے بندے ذرا ہوش میں آ، میں پیر نہیں ہوں، میرا حلیہ تو دیکھ، میں تو ایک چور ہوں اور چوری کے ارادے سے جا رہا ہوں، میں تیرا پیر میں نہیں ہوں میں. اس نے کہا نہیں، تم ہی میرے پیر ہو، مجھے مرید کرو، پھر جہاں جانا ہو وہاں پر جاؤ، میں مرید بنے بغیر تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس نے سمجھایا کہ ارے سمجھ جا، میں چور ہوں، یہ دیکھ میرے ساتھی چوروں کی جماعت ہے، ہم چوری کے ارادے سے جا رہے ہیں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، اور جب میرا خود کا کوئی پیر نہیں ہے تو میں تجھے اپنا مرید کیسے بنا لوں؟ میں تیرا پیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا خود ہی کوئی پیر نہیں ہے. اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ مجھے پہلا ملے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا. تو سب سے پہلے تم ملے ہو تو مجھے تم مرید بنا لو. اب اس نے کہا کہ یہ تو سر پھرا ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا، تم مجھے اپنا پیر مانتے ہو؟ بولے ہاں.
تو بولے میری ایک بات مانو, مجھے جانے دو, میں سامنے میرا ایک ٹارگیٹ ہے مکان, اس مکان میں جا کر کے میں چوری کر کے آتا ہوں اور چوری کا سامان تمہیں دکھاتا ہوں, پھر تو تم بھروسہ کرو کہ میں چور ہوں, میں تمہارا پیر نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, گردن کٹ جائے گی لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم مجھے اپنا مرید نہ بنا لو, میں نہیں مانوں گا. اب چور نے دیکھا کہ پہلا آپشن تو ریجیکٹ ہو گیا, ماننے تیار نہیں ہے. اب اس نے دوسرا ہتھیار آزمایا, اس نے کہا ٹھیک ہے چلو, وہ سامنے والا مکان میرا ٹارگیٹ ہے, مجھے اس پہ چوری کرنے جانا ہے, چل تو میرے ساتھ میں تجھے چوری کر کے چوری کا سامان دکھاتا ہوں, تب تو تم مان لے گا کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں, میں تو ایک چور ہوں, ادنا سا چور ہوں, میں کوئی پیر نہیں ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو, مجھے لے چلو. اب وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اس مکان کی طرف لے جاتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھ بھائی, تو شریف انسان لگتا ہے, اچھے گھر کا انسان لگتا ہے, چوری کرنا بھی گناہ ہے اور چوری کرتے دیکھنا بھی گناہ ہے, تو کہاں اس گناہ میں پھنسنے والا ہے؟ تو یہ کام کر, تو اس مکان کے باہر بیٹھا رہے, میں چوری کرنے اندر جاتا ہوں اور چوری کا سامان لے کر کے آ کر تجھے دکھاتا ہوں کہ دیکھ یہ چوری کر کے میں آیا ہوں, میں چور ہوں, کوئی پیر نہیں ہوں, پھر تجھے جو منظور ہو وہ کرنا, میں وہ کرنے کو تیار ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں یہاں بیٹھتا ہوں, تم جاؤ چوری کرو. وہ مکان کے اندر داخل ہوتا ہے. مکان پورا اندھیرا, دور ایک چراغ روشن تھا. مکان میں اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا لیکن کچھ ملا نہیں اس میں. پھر ایک ہاتھ مارا, اس ہاتھ میں تسبیح آئی. پھر ایک ہاتھ مارا تو اس ہاتھ میں مسلح آیا. پھر ایک ہاتھ مارا تو لوٹا آیا. سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے, کس کا مکان ہے, کیسا مکان ہے. مکان کا مالک جب گھر سے نکلتا ہے صبح میں تو ہزاروں پیسوں کی قیمت کا جبہ اور کبا پہن کر کے نکلتا ہے, لیکن کیا ہے اس کے مکان میں کچھ نہیں مل رہا ہے. ملا تو مجھے تسبیح, مسلح اور لوٹا ملا. آخر کیا بات ہے؟ یہ منظر دور کھڑے قطب ربانی, شہباز لامکانی, پیرے پیرا, میرے میرا, شاہ جیلانی, شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پیر غوث اعظم دستگیر, یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. آپ کچھ بولنے ہی جا رہے تھے, کتنے میں خواجہ خضر کا نزول ہو جاتا ہے اور خواجہ خضر آ کر کے عرض کرتے ہیں, اے عبد القادر, کرخ کے اندر ایک کتب کا انتقال ہو گیا ہے, تو آپ صبح صادق سے پہلے, سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک کتب نامزد فرمائیے, ایک کتب کا انتخاب فرمائیے, ایک کتب کو متعین فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ کتب چاہیے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اے خضر, اس کونے میں وہ چور ایک بیٹھا ہے, چور اچک کا آیا ہے, یہ عبد القادر کی بارگاہ ہے, یہاں سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اگر یہ خالی ہاتھ لوٹ گیا تو یہ زمانے میں پھیلا دے گا کہ عبد القادر کی بارگاہ میں گیا تھا اور خالی ہاتھ لوٹ آیا. جاؤ اے خضر, اسے ہم نے قطبیت کا مقام پر فائز فرما دی, اسے ہمیں قطبیت عطا فرما دی. جاؤ اسے کرخ کا کتبوں نے متعین فرما دیا, اپنے ساتھ اسے لے جاؤ. اب اسے بلایا اور اسے اپنی محبت کا جام پلایا اور خرقہ محبت سے نوازا. جب اسے اپنی نظر سے اپنی محبت کا جام پلایا تو بس وہ آپ کو غوث اعظم کو وہ چور دیکھتا ہی گیا. ایک دن, 2 دن, تیسرا دن ہوا تو آپ نے اسے ہوش میں لایا اور فرمایا, اے بندے مومن سن, تجھے میں نے اپنی محبت کا جام پلانے کے لیے یہاں نہیں بلایا ہے, تجھے کرخ میں جا کر کے کرخ کی قطبیت کا نظام سنبھالنا ہے, تجھے یہاں پر نہیں رکنا ہے, تجھے کرخ کے لیے متعین کیا گیا ہے. جا کرخ چلا جا اور وہاں پر جا کر کے قطبیت کے مقام پر فائز ہو جا, مرتبے پر فائز ہو جا. تو وہ جانے لگا. جب وہ جانے لگا تو آپ نے روکا, ارے او جانے والے, جاتے جاتے ایک بات اور سنتا جا کہ جانے سے پہلے 3 دن سے تیرے انتظار میں تیرا مرید میرے مکان کے باہر بیٹھا ہوا ہے, پہلے جاتے جاتے اسے اپنا مرید بناتا جا, پھر جا کر کے تو کرخ کے مقام پر, مقام قطبیت پر فائز ہو جانا. ناظرین کرام, دیکھا آپ نے, یہاں سے 2 باتیں سمجھ میں آئی. پہلی بات تو آج پہلا روزہ ہے تو سرکار بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے, تو ان کا خراج عقیدہ میں نے پیش کیا. وارث پاک کا بھی دن ہے, ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدہ پیش کر رہے ہیں. تو خیر, غوث اعظم اس
ولی کا نام ہے کہ جن کی بارگاہ میں چور آتا ہے تو چور بھی قطبیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے جب نگاہ غوث اعظم پڑتی ہے۔ اور اس واقعے سے خاص بات جو سمجھ میں آئی ہے ہمیں اور جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اس بات پر عمل کرے، انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، کل محشر میں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ وہ بات کیا ہے کہ جب مرید اس بندے کی طرح ہو جو 60 سال کی عمر تک مرید نہیں بناتا، جب مرید کامل ہوتا ہے، جب مرید کامل ہوتا ہے تو وہ پیر کو بھی کامل بنوا دیتا ہے۔ جب مرید کی طلب کامل ہوتی ہے تو وہ پیر کو بھی کامل بنوا دیتا ہے کہ جیسے اس مرید کی طلب مضبوط تھی، کامل تھی، تو اس چور کو بھی قطبیت کے مقام پر فائز کروا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیر سے محبت الفت کو کامل بنائے، تو انشاءاللہ اس محبت کے صدقے میں ہم بھی کامل ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے پیر میں بھی کوئی کمی بیشی ہے تو ہماری محبت کے صدقے میں ان کی بھی محبت اور ان کا بھی جو بھی کمیاں ہیں وہ کمیاں پوری ہو جائے گی اور وہ بھی کامل ہو جائیں گے۔ تو بس رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی مرید کامل بننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور مرید کامل کی طلب عطا فرمائے، پیر کامل کی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان چل رہا ہے، اللہ ہمارے رمضان کے روزوں میں برکت عطا فرمائے اور ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو، افطار کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔